تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے، غلبہ جبروت اور زبردست طاقت والا ہے، تقدیر کے انواع و اقسام کو بدلنے والا ہے تاکہ اچھے لوگ برے لوگوں سے الگ ہو جائیں۔ اس نے بندوں کو فراوان نعمتوں اور مسلسل خیر سے نوازا ہے، جن کے درمیان کچھ حکمتوں اور بڑی مصلحتوں کے سبب کچھ مصائب آتے رہتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو اکیلا ہے، رازوں سے باخبر ہے اور رات و دن معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور چنیدہ رسول ہیں۔ رب العالمین نے آپ کو اس فرمان سے موصوف کیا ہے، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ، صحابہ اور چنیدہ فرما برداروں پر، جنہوں نے بھلائی کرنے اور حق کی نشر اشاعت میں شاندار مثالیں قائم کی اور وہ افضل ترین نیکوکاروں میں سے تھے۔ اما بعد، مسلمانوں، میں آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، جس کی وصیت اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کو کی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ کے تقوی سے بھلائیاں نازل ہوتی ہیں، ناپسندیدہ مصائب دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا، اور اللہ کا تقوی طاعت کے کاموں پر گامزن ہونے اور گناہوں اور برائیوں سے رکنے میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ تقوی کی عظیم ترین خصلت و خصوصیت اللہ کی توحید اور عبادت میں اسے ایک جاننا ہے۔ بائیں طور کہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے اور پکارا صرف اسی کو جائے، اور کوئی بندہ اس کے سوا اور کی بندگی نہ کرے، نہ ذبح کے ذریعے، نہ نذر کے ذریعے، اور نہ کسی اور چیز کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نیز اللہ نے فرمایا، یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا، بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ یہی توحید کی گواہی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، اور اس کے ساتھ اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کا خاتمہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ بائیں طور کہ آپ کا حکم بجا لایا جائے، آپ کی خبر کی تصدیق کی جائے، اور اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، چنانچہ وہ محتاج نہیں ہے کہ اس میں کسی بھی عبادت کا اضافہ کیا جائے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقام پہ عرفہ کے دن نازل فرمایا ہے،
आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ामंद हो गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, रात व दिन में 5 वक्त नमाज़ें कायम करना, हक़दारों के लिए माल का थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर ज़कात देना, रमज़ान का रोज़ा रखना, उस शख्स के लिए बैतुल्लाह का हज करना जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखता हो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के अरकान बतलाते हुए फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों और यौम आखिरत पर ईमान लाओ और भली बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस तरह हमने तुम्ही में से रसूल भेजा जो हमारी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब व हिकमत और वो चीज़ें सिखलाता है जिनसे तुम बेइल्म थे, इसलिए तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा। मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद चाहो, अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है। तक़वा वालों की सिफ़ात में से तकलीफ़ दे तकदीरों पर सब्र करना है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जो तंग दस्ती, दुख दर्द और लड़ाई के वक्त सब्र करने वाले हैं, यही सच्चे लोग हैं और यही परहेज़गार हैं। लोगों, दुनियावी ज़िंदगी यकीनन मसाइब से महफूज नहीं रहती है, इसलिए अल्लाह ने आपको सब्र का हुक्म दिया है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से। और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए जिन्हें जब कभी कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। उन पर उनके रब की नवाजिशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, और सब्र करने वालों को हम भले आमाल का बेहतरीन बदला ज़रूर अता फरमाएंगे। बंदा कैसे सब्र ना करे जबकि वो क़ज़ा व क़दर पर ईमान रखने वाला है। उसे यकीन होता है कि उसे जो कुछ पहुँचा है वो ना पहुँचने वाला नहीं था, और अगर दुनिया के तमाम लोग इकट्ठा हो जाएं तो उससे अल्लाह की तकदीर दफ़ा नहीं कर सकती। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ना कोई मुसीबत दुनिया में आती है ना ख़ास तुम्हारी जानों में, मगर इससे पहले कि हम उसको पैदा करें ये ख़ास किताब में लिखी हुई है। ये काम अल्लाह ताला पर बिल्कुल आसान है। ये मसाइब बंदे को आमादा करते हैं कि उन फरावा नेमतों और वाफिर भलाइयों को याद करे जिन्हें अल्लाह ने इंसान को अता किया है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो तुम उसे नहीं कर सकती, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को हमारे काम में लगा रखा है और तुम्हें अपनी ज़ाहिरी व बातिनी नेमतें भरपूर दे रखी हैं। ये मसाइब बंदे को अपने रब की कुदरत की पहचान कराते हैं, फिर वह अल्लाह की तरफ आजिज़ी व इनकिसारी, तौबा, चाहत और उम्मीद के साथ लौट आता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हम उनको खुशहालियों और बदहालियों से आज़माते रहे कि शायद बाज आ जाएं। अल्लाह ताला ने और फरमाया, बिलयकीन हम उन्हें करीब के छोटे से बाद अज़ाब इस बड़े अज़ाब के सिवा चखाएंगे ताकि वो लौट कर आएँ। नीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने और उम्मतों की तरफ भी जो कि आपसे पहले गुज़र चुकी हैं पैगंबर भेजे थे, सो हमने उनको तंगदस्ती और बीमारी से पकड़ा ताकि वो इज़हार आजिज़ कर सकें। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह बेनियाज खूबियों वाला है। ये मसाइब लोगों को आखिरत की याद दिलाते हैं और उनसे उस जन्नत के लिए तैयारी करवाते हैं जिसमें ना कोई मुसीबत है और ना कोई गम। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया,
کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھی یہ اس کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، نفس جس چیز کی خواہش کرے اور آنکھیں جو لذت پائیں سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گی۔ ان مصائب کے ذریعے بندوں کو آزمایا جاتا ہے اور صبر والوں اور بے صبروں کے درمیان تمیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گی۔ مشکلات جتنی بڑی ہوں ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اللہ کی رحمت زیادہ وسیع ہے اور اس کی کشادگی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشادگی اور آسانی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، کسی شخص کو اللہ اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا۔ نیز اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے۔ یہ مصائب اللہ تعالیٰ کی طاعت کے دروازے کھولتے ہیں، بائیں طور کہ ان کے واقع ہونے سے پہلے انہیں روکنے اور ان کے واقع ہونے کے بعد انہیں زائل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنے میں اجر کی امید کی جاتی ہے۔ اسلامی مبارک شریعت میں اس مقصد کے لیے کچھ کارروائیاں آئی ہوئی ہیں۔ مثلا مصائب اور مالی و اقتصادی مسائل سے نمٹنے کے لیے ایسی ربانی ہدایت آئی ہیں جن سے لوگوں کو خوشحالی حاصل ہوگی۔ ان میں سے یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے کمانے بنانے اور کام کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور تجارت پر ابھارا ہے۔ خرید و فروخت میں حلت و جواز کو اصل قرار دیا ہے اور معاملات میں سود فریب دھوکہ دھڑی کو حرام کیا ہے۔ اس نے عام اور خاص مال کے احترام کا حکم دیا ہے۔ اس نے عہد و پیمان پورا کرنے اور اس کے شرائط کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اس نے تعاون اور تجارتی لین دین کا حکم دیا ہے۔ اس نے قرض ادا کرنے اور حقوق کی دستاویز کاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسراف سے ڈرایا ہے اور فقراء و مساکین کو زکوٰۃ دینا فرض کیا ہے اور مشکل اور بلا کے وقت صدقات کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ نیز اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر ایک کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو خرید و فروخت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ شریعت نے سماج کو سماجی اور نفسیاتی پریشانیوں سے بچانے کے لیے والدین سے حسن سلوک، صلہ رحمی اور اولادوں کی اچھی تربیت کا حکم دیا ہے۔ اس نے ہم بستگی، باہمی الفت اور سماجی یکجہتی کی ترغیب دلائی ہے۔ اس نے میاں بیوی میں سے ہر ایک کو دوسرے پر حقوق دیے ہیں اور انسان کے حقوق محفوظ کیے ہیں، خواہ وہ انسان مرد ہو یا عورت یا بچہ، خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، تندرست ہو یا اپاہج، بلکہ اس نے دوسروں کی نفسیات کا خیال رکھنے اور آزمائش اور مصائب کے وقت ان کے ساتھ کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اس نے خوش اخلاقی اور خوش گفتاری کا حکم دیا ہے اور لوگوں کے درمیان محبت، اتحاد اور تعاون پھیلانے کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے
तो उनके आगे उफ तक ना कहना, ना उन्हें डांट डपट करना, बल्कि उनके साथ अदब व एहतराम से बातचीत करना और आजिज़ी और मोहब्बत के साथ उनके सामने तवाज़ु का बाजू पस्त रखे रखना और दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, उन पर वैसे ही रहम कर जैसा उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की है। अल्लाह ताला ने और फरमाया, और मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो बहुत ही अच्छी बात मुँह से निकाला करें। नीज़ अल्लाह ने फरमाया, उनके साथ अच्छे तरीके से बूदोबाश रखो, गो तुम उन्हें नापसंद करो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को बुरा जानो और अल्लाह ताला उसमें बहुत ही भलाई कर दी। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला अदल का, भलाई का और क़राबतदारों के साथ सलूक करने का हुक्म देता है और बेहयाई के कामों, नाशाइस्ता हरकतों और जुल्म व ज़ियादत से रोकता है। वो ख़ुद तुम्हें नसीहतें कर रहा है कि तुम नसीहत हासिल करो। और अल्लाह ताला ने फरमाया, और रिश्तेदारों का और मिस्कीनों और मुसाफिरों का हक़ अदा करते रहो और इसराफ़ और बेजा खर्च से बचो। उसामा बिन शरीक ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज्जतुल वदा में देखा कि आप खुतबा देते हुए फरमा रहे थे, तुम अपने माँ बाप को दो, अपनी बहन और भाई को दो, फिर तुमसे जो करीब तर है उसे दो। सियासत और सलामती से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के बारे में शरीयत ऐसी कार्रवाइयाँ लेकर आई है जो शहरों और बंदों की सलामती और इस्तेकाम का सबब हैं, जो उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने और कामों को अंजाम देने पर कादिर करती हैं। शरीयत हुकूक़ की हिफाजत और खून और माल के तहफ़्फ़ुज़ की तालीम लेकर आई है। उसने दूसरों पर जुल्म करने और उन्हें तकलीफ़ देने को हराम किया है। उसने निज़ात भड़काने से रोका है, दहशतगर्दी को ग़िज़ा फ़राहम करने से मना किया है, ज़मीन में फ़साद मचाने से रोका है, फितनों के असबाब से दूर रहने का हुक्म दिया है, घात में लगे दुश्मनों की बात ना सुनने की ताकीद की है। उसने क़वानीन की पाबंदी और गैर मासियत में हुक्मरानों की इताअत का हुक्म दिया है। उसने अदल का, मफादात के हुसूल और बुराइयों को रोकने का हुक्म दिया है। उसने सुलह और इस्लाह का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूत थाम लो और फूट ना डालो। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान को शिर्क के साथ मखलूत नहीं करते, ऐसू ही के लिए अमन है और वही राह रास्त पर चल रहे हैं। नीज़ अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उन्हें पहुँचाओ और जब लोगों का फ़ैसला करो तो अदल व इंसाफ से फ़ैसला करो। यकीनन वो बेहतर चीज़ है जिसकी नसीहत तुम्हें अल्लाह ताला कर रहा है। बेशक अल्लाह ताला सुनता है, देखता है। ऐ ईमान वालो, फरमा बरदारी करो अल्लाह ताला की और फरमा बरदारी करो रसूल की और तुम में से इख्तियार वालों की। फिर अगर किसी चीज़ में इख्तलाफ करो तो उसे लौटाओ अल्लाह ताला की तरफ और रसूल की तरफ, अगर तुम्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान है। ये बहुत बेहतर है और बाएतिबार अंजाम के बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अगर मुसलमानों की दो जमातें आपस में लड़ पड़ें तो उनमें मेल मिलाप करा दी। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, याद रखो सारे मुसलमान भाई भाई हैं, बस अपने दो भाइयों में मिलाप करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के खुतबे में फरमाया, तुम जान लो कि तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू तुम पर वैसे ही हराम है जैसे आज का ये दिन तुम्हारे इस महीने और तुम्हारे इस शहर में हराम है। तुम मेरे बाद दोबारा काफिर ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सम व ताअत का हुक्म देते हुए फरमाया, ऐ लोगों, बेशक अल्लाह ने हर हक़दार को उसका हक़ अदा कर दिया, बेशक अल्लाह ने हर हक़दार को उसका हक़ दे दिया है। फिर फरमाया, तुम अपने रब की इबादत करो, अपनी 5 नमाज़ें पढ़ो, अपने महीने के रोज़े रखो, जब तुम्हें हुक्म दिया जाए तो फरमा बरदारी करो, अपने रब की जन्नत में दाखिल होगी। जहाँ तक सेहत का पहलू है तो शरीयत कुछ ऐसी तालीमात लेकर आई है जो सेहत की हिफाजत और जिस्मों की सलामती के सबब हैं।
ان میں سے یہ ہے کہ اس نے پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہے، اس نے ماحول پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے اور خوشگوار کھانا کھانے کا حکم دیا ہے اور نقصان دہ کھانے سے منع کیا ہے۔ بیماریوں اور وباؤں کے پھیلاؤ سے سماجوں کو بچانے کے لیے اس نے کئی طریقے مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، تم علاج کراؤ، کیونکہ کوئی بیماری نہیں مگر اس کی دوا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کوڑ زدہ سے ویسے ہی بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحت مند اونٹ بیمار اونٹ کے پاس نہ لایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، جب کسی جگہ میں طاعون کے بارے میں سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی جگہ طاعون واقع ہو جائے تو تم وہاں ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ جلدی منتقل ہونے والی اور تیز متاثر کرنے والی وباؤں اور بیماریوں کے وقت آمد و رفت سے روکنے والی حدیث نبوی پر عمل کرتے ہوئے امسال مملکت سعودی عرب نے مملکت میں موجود مختلف ممالک کے افراد کی ایک محدود تعداد کے ساتھ شعیرہ حج قائم کرنے کا حکیمانہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ شعیرہ حج اس صحت مند شکل میں قائم کرنے کی حریص ہے کہ بچاؤ و احتیاط اور سماجی دوری کے تقاضے پورے ہوں، تاکہ انسان کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے، وبا کے خطرے سے اسے بچایا جا سکے، اور انسانی نفس کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ کے حکم سے شریعت کے مقاصد پورے ہو سکیں۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کا مثبت کردار قابل قدر ہے کہ انہوں نے حکومت کی ان کارروائیوں کو تسلیم کیا جو حکومت نے اس وبا کے پھیلاؤ سے ان کی حفاظت اور مکہ و مدینہ کی حفاظت کے لیے اختیار کی ہیں۔ اللہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ان کے ولی عہد امین محمد بن سلمان اور ارکان حکومت کو ان کوششوں پر بہترین بدلہ عطا فرمائے جو حرمین شریفین کی خدمت اور حفاظت کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تو ان کی کوششوں میں برکت دی، ان کے ثواب کو دو چند فرما، اور ہر اس شخص کے شر سے انہیں محفوظ رکھ جو ان کا برا چاہے۔ اسی طرح مومن ان کے لیے دعا کر کے تقرب حاصل کرتا ہے۔ مومن اپنے نفس کے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے، اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ لگا دیتا ہے جو کہتا ہے آمین، اس جیسی تمہارے لیے بھی ہو۔ خصوصاً ان شریف جگہوں میں میدان عرفہ پہ اس فضیلت والے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو عرفہ کے دن سے زیادہ آزاد کرتا ہو، بے شک وہ قریب ہوتا ہے، پھر انہیں لے کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ اسی لیے حجاج کے لیے عرفہ کے دن روزہ نہ رکھنا مستحب ہے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ذکر و دعا کر سکیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا ہے۔ آپ نے عرفہ میں خطبہ دیا، پھر بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر اقامت کہی۔ آپ نے قصر کے ساتھ 2 رکعت ظہر پڑھی، پھر اقامت کہی، اور آپ نے قصر کے ساتھ 2 رکعت عصر پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے عرفہ میں وقوف کیا، یہاں تک کہ سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ پھر مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، وہاں مغرب کی نماز 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت جمع و قصر کے ساتھ پڑھی۔
آپ نے مزدلفہ میں رات بتائی اور وہاں فجر کی نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے لیے روانہ ہوئے۔ جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور ذبح کیے، سر منوایا، پھر کعبہ کا طواف افاضہ کیا۔ آپ منا میں ایام التشریق کو رکے رہے۔ آپ 3 دن تک اللہ کا ذکر کرتے رہے اور کنکریاں مارتے رہے۔ جب آپ اپنے حج سے فارغ ہو گئے اور سفر کا ارادہ کیا تو بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس سال ہم حاجیوں اور ان کے معاونین کو تاکید کرتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے اختیار کی گئی احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں۔ مومنوں، جن عظیم ترین چیزوں سے بھلائیاں اور نعمتیں حاصل کی جاتی ہیں اور جن سے مصائب اور مشکلات دور کی جاتی ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے والوں سے قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ مسلمانوں، آپ اللہ سے عاجزی و انکساری اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں جبکہ آپ کو قبولیت کا یقین ہے، اور دوسروں کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اے اللہ، تو وبا کو اٹھا لے، بیماروں کو شفا دے، بیماریوں اور طب کے میدان میں تحقیق اور کام کرنے والوں کو بیماریوں کی دوا اور وباؤں کے علاج اور ویکسین کا سراغ لگانے پر قادر بنا۔ اے اللہ، تو اپنے بندوں کو بھرپور نعمتوں سے نواز اور اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر۔ اے اللہ، تو ان کے درمیان محبت و الفت ڈال دے اور انہیں نیکی اور تقوی پر تعاون کرنے والا بنا، گناہ اور ظلم پر نہیں۔ اے اللہ، تو اپنے فضل و احسان سے امن و استحکام کو پھیلا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الامین۔